کیونکہ ہمارے کو سال میں ایک مرتبہ موقع مل رہا جانے کا. ماں مدینے میں ٹھہر گئے، وہ چیخاں مار رہے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ابے حولا ہو گیا بے وقوف، بارگاہ ادب ہے. وہ نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں لگاؤ نعرے ممبئی میں بیٹھ کے، وہ جگہ نعرے لگانے کی نہیں ہے. وہاں پر زبان سے بات نہیں کی جاتی، وہاں آنسوؤں سے بات کی جاتی ہے. وہاں زبان سے بات نہیں کی جاتی، وہاں آنسوؤں سے بات کی جاتی ہے. وہاں زبان سے بات نہیں کی جاتی، وہاں دل سے بات کی جاتی ہے. وہ نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے، وہ چلانے چیخنے کی جگہ نہیں ہے، وہ آواز بلند کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ گردن خم کر کے پلکوں سے چلنے کی جگہ ہے. میرے دوستو اب سنو نبی کا اختیار کیا ہے. ایک صحابی تھے حضور کے دور اقدس میں، ایک صحابی تھے جن کا والیوم اتنا بڑا تھا، انہوں آہستہ بھی بولتے، آہستہ بالکل آواز کم کر کے بھی اگر بول رہے تو ان کی آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند ہو جا رہی تھی. پوری کنٹرول کرنے کے بعد بھی اللہ ان کو اسی سالڈ وائس دیا تھا. قدرت کے جلوے بھائی، سالڈ وائس دیا تھا اللہ تعالیٰ. آہستہ سے آہستہ کرنے کے بعد بھی ان کی وائس رسول اللہ کی وائس سے بڑی ہو جا رہی تھی، آواز سے بڑی آواز ہو رہی تھی. تو وہ صحابی روتے رہے روتے رہے روتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے اس خوف سے کہ کہیں میں ان تحبط اعمالکم کی منزل میں نہ چلا جاؤں کہ میرے اعمال غارت ہو جائے اور مجھے شعور تک نہ ہو، یہ سوچ کر وہ اتنا رونے لگے. روتے روتے بے ساختگی یہ کیفیت تک بڑھ گئی کہ آپ مسجد نبوی کے دیواروں سے اپنے سر کو مارنے لگے. ایک صحابی نے پوچھا آپ کیوں ایسی حرکت کر رہے ہیں؟ کہا میں وہ بد نصیب ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی اپنے نبی کے دربار میں اپنی زبان نہیں کھول سکوں گا. پوچھے کیوں؟ میں نبی سے بات نہیں کر سکوں گا، میں نبی سے کلام نہیں کر سکوں گا. پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ میں آہستہ بھی آواز کر دوں تو میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے. وہ صحابی کو رہا نہ گیا، بولے دربار رسالت سے کوئی مایوس لوٹا نہیں اور یہ بیٹھ کے مایوس کیسے رہ جائے گا. وہ صحابی گئے رسول اللہ پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا. یہ وہ صحابی ہیں جن کی آواز پر مکمل کنٹرول کرنے کے بعد بھی آقا ان کی آواز آپ کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے. نبی مکرم علیہ السلام نے کہا بلا ان کو کہاں ہے؟ بولے یا رسول اللہ وہ اتنا رو رہے ہیں کہ اپنے سر کو دیوار سے مار مار کر سر پورا خون آلود کر چکے ہیں. آقا وہ اپنے آپ کو زخمی کر چکے ہیں، بس اسی لیے تڑپ رہے ہیں کہ اب وہ آپ سے کبھی بات نہیں کر سکیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا جاؤ ان کو لے آؤ میرے پاس. نبی کے دربار میں لایا گیا، خون بہ رہا ہے، وہ رو رہے ہیں. نبی پاک نے پوچھا کیا ہوا؟ منہ بند کر کے بیٹھے بولے یا رسول اللہ نہیں بول سکتا. اشارہ کر رہے میں نہیں بول سکتا، بولوں گا تو آواز آپ کی آواز سے بلند ہو جائے گی اور میں مردودوں میں شمار کر دیا جاؤں گا، میں محرومین میں شمار کر دیا جاؤں گا. یا رسول اللہ میں نہیں بول سکتا. آمنہ کے لال کو رہا نہ گیا. مصطفیٰ نے کہا اے صحابی بول، تیرا نبی تجھے اجازت دیتا ہے کہ تو جتنی چاہے آواز سے بول دے. تیرے نبی نے تجھ کو اختیار عطا کر دیا. یہ ہے مختار کائنات، یہ ہے مختار کائنات. ان کے رب نے ان کو مختار بنا کے پیدا کیا ہے، جس کو چاہے اجازت دے. یہ ان کے اختیار کی بات ہے. قرآن اترا ہے سب کے لیے مگر ایگزمپشن ہے اس صحابی کے لیے. بولے آپ کو اجازت ہے، آپ بات کرو، آپ جتنی ساؤنڈ میں چاہے بات کرو، آپ کو اجازت ہے. اللہ اکبر. ادب ادب. اللہ نے کیا کہا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. میرے نبی کو ایسے مت بلاؤ جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ایسی بات مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر کیا ہوا دیکھیے. حضرت امیر حمزہ
یہ حضور کے چچا ہیں. کون ہے؟ بولو نا بھائی. ہاں ممبئی والے خاموش بیٹھ گئے تو ہندوستان سو جاتا. دیکھو یہ حضرت امیر حمزہ ہیں, حضور کے چچا ہیں. ہوا کیا, ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور عمر میں بڑے ہیں؟ سبحان اللہ. اگر ہمارے بارے میں, اگر ہمارے کو پوچھے چچا بھتیجے کے بارے میں, تو آپ پاگل ہوگا کیا؟ میں بھتیجا ہے میرا, کیسا کام کر رہا نہیں. مگر وہاں پر معاملہ دیکھو, پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں بڑے تو ہر حال میں رسول اللہ ہی ہے. بس مسئلہ یہ ہے, میں 2 سال پہلے پیدا ہوا. بولے سبحان اللہ. کیا بولے؟ بڑے تو ہر حال میں رسول اللہ ہی ہے, میں صرف 2 سال پہلے پیدا ہوا. بولے کیا انداز ہے دیکھو گفتگو کا, کیا ادب ہے, کیا احترام ہے. پھر کون ہے؟ رشتے میں چچا ہے. چچا, وہ چچا ہو کر قرآن کے حکم کے مطابق ادب کر رہے ہیں, تو غلام ہو کے ادب نہیں کرتا؟ تو غلام ہو کے ادب نہیں کرتا. پھر وہ چچا وہ ہیں جن کا جنازہ مبارک لے جا رہے ہیں تو جبل احد ساتھ میں چل رہا تھا. یہ وہ چچا ہیں جن سے مدینے کے پتھر بھی محبت کرتے ہیں. وہ چچا یہ حال ہے, وہ جو چچا نے اسلام کے لیے شہادت اختیار کی, 70 شہداء میں سب سے اعلیٰ مقام اس چچا امیر حمزہ کا ہے. وہ چچا ہو کر ادب کرتے تھے, تو 14ویں صدی کا ملا ہو کر آمینہ کے لال کا ادب نہیں کرے گا. اور یہ ظالم, یہ بدماش اپنی مجلسوں میں کیا بولتے معلوم؟ جمعے کے دن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اللہ کی لعنت ہو رہے بدبخت تیرے اوپر, تو مائک کے سامنے ٹھہرنے سے پہلے مر گیا کہیں. یہ کون سا طریقہ ہے رے؟ جناب محمد تو ایسے بول رہا ہے, ایسا تو تیرے باپ کو بھی نہیں بولا جاتا. پوچھے یہ صاحب کون ہے؟ جی وہ میرے والد محترم ہے. بولتا باپ کو بول رہا والد محترم ہے, سسرے کو بول رہا جی یہ میرے نسبتی والد ہیں. بول رہا ہاں نہیں, اپنے باپ کا ادب کر رہا, سسرے کا ادب کر رہا. نبی کی بات آئی تو بدبختہ کیا بول رہا؟ کیا بول رہا؟ جناب محمد. اللہ کی لعنت سے منحوس عقیدوں پر. اچھا یہ جناب محمد انہیں بول رہا 14ویں صدی میں کھڑ کے, یہ بدبختہ. آپ لوگ جا کے سنتے بول کے اتنا کھلا بولنا پڑ رہا میرے کو. آپ لوگ خطرناک لوگ ہیں, جہاں جمعہ ملا نماز ٹائم ہوگا پڑھ لو بول کے پڑھ لیتے, انہیں آپ کو الٹا پڑھا کے چھوڑ دیتا. جا رہے بھائی جا تو. ہمارے بھولے سنیاں نہیں, ہمارے بزرگ ہم آپ کو کیا سکھائے؟ دیکھو آپ جناب نہیں سکھائے. ہمارے بزرگ ہم آپ کو جناب نہیں سکھائے. ہمارے بزرگ ہم کو برابری نہیں سکھائے. ہمارے بزرگ ہم کو بے ادبی نہیں سکھائے. ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا سب سے اولا وہ آلہ, ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا. ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا. ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا. ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. میرے بھائیوں, ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب سکھایا.
احترام سکھایا. میرے کو بعض بیوقوفاں پوچھے مولانا فرض ہے واجب ہے؟ میں بولا تو حولا ہے. ابے دیوانے یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ لازم ہے نہ ضروری ہے, مگر سن نام محمد کا ادب ہے. رسول اللہ کے نام پاک کا ذرا زور سے بولو, بولو. پوچھو کھڑے رہ کے سلام پڑھنا حدیث میں کہاں ہے؟ ڈارلنگ تم بدماشی کے باتاں نکو کرو, تم بہت کمینے ہیں, تم بہت شریر ہے, تمہاری رگ رگ میں شرارت بسی ہوئی ہے. ڈارلنگ سنو, کھڑے رہ کے سلام پڑھنا ہم نے حدیث سے نہیں لیا ہے, ہم نے قرآن سے نہیں لیا ہے, ہم نے اپنے دل سے لیا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کو رحمت کا ادب کرنے کو کہا. اب سلام بیٹھ کے بھی کرنا جائز ہے, لیٹ کے بھی کرنا جائز ہے, سو کے بھی کرنا جائز ہے, مگر کھڑے رہ کے کرنا دربار مصطفیٰ کا ادب ہے. اور ہم ادب والے ہیں. کون ہیں؟ زور سے بولو. صحابہ والے ہیں. ہم باغی نہیں ہیں, ہم غدار نہیں ہیں, ہم گستاخ نہیں ہیں, ہم بے ادب نہیں ہیں, ہم ادب والے ہیں. اور جنت بے ادبوں کے لیے نہیں بنائی گئی, جنت گستاخوں کے لیے نہیں بنائی گئی, جنت غداروں کے لیے نہیں بنائی گئی, جنت باغیوں کے لیے نہیں بنائی گئی. جنت کے بازو میں جو ہے نا دوزخ وہ ہے بازو والوں کے لیے, اور یہ جنت ادب والوں کے لیے, عاشقوں کے لیے ہے, محبوبوں کے لیے ہے, محبوں کے لیے ہے, پیاروں کے لیے ہے, ادب والوں کے لیے ہے, احترام والوں کے لیے ہے. بات سمجھ میں آئی نا دوستو؟ اللہ اللہ ہو کر اتنا بڑا مقام دے. ہم لوگ تو گنہگاراں ہیں, ہمارا کام ہے. آج پورے جتنے اہل سنت کے مدرسے ہیں نا, اس کے علاوہ بازو والوں کے مدرسے میں بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے, مسند امام احمد بن حنبل, حدیث کی کتاب ہے. مسند امام احمد بن حنبل پڑھ رہی ہے سب کے پاس, پورے مدرسوں میں چل رہی ہے. میں بولا میاں مسند امام احمد بن حنبل پڑھے, اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر الحمدللہ پڑھے, اوہ ویری گڈ. بولا امام احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی جمع کردہ تحقیق شدہ حدیثوں کو تو تم نے پڑھا, امام احمد بن حنبل کو پڑھے, تصنیف کو پڑھے, مصنف کو پڑھے, صفت کو پڑھے, موصوف کو پڑھے. جی پڑھے. میں نے کہا پڑھے, مٹھی پڑھے. تم پڑھتے نا بے وقوف, تو تم آج باغیوں میں سے نہیں ہوتے تھے, ہماری طرح عاشقوں میں سے ہوتے تھے. اور ہمیں عشق ملا ہے امام احمد بن حنبل کے دربار سے. کیا عشق ہے امام احمد بن حنبل کا سنو ہے ممبئی کے مسلمانوں. آپ لوگ ممبئی کے نہیں ہوتے؟ نہیں, چپ لائٹ لے لو, اب میرے کو یہاں کا نام نہیں معلوم ہے.